السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج ہم بات کرنے والے ہیں تکبر کے حوالے سے۔ یہ معاشرے میں اس قدر پھیلا ہوا ہے، اور تکبر چاہے جس چیز کا ہو، آپ کو مال و دولت کا ہو یا آپ کے برادری کا ہو، آپ کے کسی بڑے عہدیدار سے تعلقات ہونے کی بنیاد پہ ہو، چاہے جس قسم کا تکبر ہو، تکبر بہت بری شے ہے، بہت بری چیز ہے۔ گھمنڈ جو ہے انسان کو اندر اندر کھا جاتی ہے، اور یہ وہ پہلا گناہ ہے جس گناہ کو سب سے پہلے جس نے کیا اسے ابلیس کہتے ہیں۔ اللہ کے بارگاہ میں ابلیس نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو توڑا، جس کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی، اور لعنت فرمانے کے بعد اسے جنت سے، اس جنت سے جس کی لمبائی اور چوڑائی جو ہے زمین و آسمان کے برابر ہے، اس جنت سے اس کو نکال کر کے جہنم کے عذاب میں پھینک دیا۔ جب آپ اس پہ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا عذاب ہے کہ ایسا فعل اور ایسا کام ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ جس عمل کو سب سے پہلے کرنے والا جو ہے وہ ہے ابلیس، اور ابلیس کا انجام کیا ہوا یہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم جو کام یعنی تکبر اگر ہمارے اندر رائی کے دانے برابر بھی ہے تو پھر ابلیس والا صفت ہے، اور ابلیس والا صفت لے کے انسان کے اندر ابلیس کا صفات جب آ جاتا ہے، ایک ہو سینکڑوں ہو جتنے بھی ہوں، پھر اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو ابلیس کا انجام ہوا، یعنی اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، مومنین کی لعنت، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی لعنت، اور اس کا انجام جو ہے وہ دھتکار دیا گیا، وہ جہنم کے عذاب میں ڈال دیا گیا۔ اس حوالے سے رب تبارک و تعالیٰ، حدیث قدسی ہے، رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے، اور بڑائی جو ہے وہ میری تہبند ہے، بڑائی جو ہے وہ میرا تہبند ہے، اور جو بھی ان دو چیزوں میں جھگڑا کرے گا، مجھ سے جھگڑا کرے گا یعنی تکبر کرے گا اور اپنی بڑائی کی خواہش مند ہوگا، تو پھر میں اس اللہ خود حدیث قدسی فرماتا ہے کہ میں اس شخص کا، اس بندے کا دانت توڑ دوں گا۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر کرنے والے اور اپنے آپ کو بہت بڑا بننے والے کے لیے کیا فرما رہا ہے کہ میں اس کا دانت توڑ دوں گا اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور پرواہ ہو بھی گی کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کے بارگاہ میں میری ایک چیٹی کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے، اور پھر ہم اسی کے ذات کے جو اس کے صفات ہیں، جو اس کے لائق ہے، یعنی بڑائی ہو، تکبر ہو، اس کو سے دیتا ہے، پھر ان چیزوں کو ہم اپنے اندر اتاریں۔ کہ ذرا غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات خاصہ ہے، اس کو اگر کوئی خدا کا بندہ خدا کے صفات کو اگر لے لے اور چاہے کہ ہم جو ہے یہ صفات میرے اندر آ جائے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر لینا چاہتا ہے، پھر اس کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ پھر ہم اس کے دانت توڑ دیں گے اور اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حدیث میں وارد ہے کہ متکبر انسانوں کی شکل میں چیونٹیوں کی طرح قبروں سے اٹھیں گے، ہر طرف سے ذلت اور رسوائی انہیں ڈھانپ لے گی، یعنی جب قبر سے اٹھائے جائیں گے تو جو متکبر ہوں گے انہیں چیونٹیوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور ذلت اور رسوائی اس کو ڈھانپ لے گی، اور انہیں دوزخیوں کی پیپ کی مٹی پلائی جائے گی۔ ذرا آپ غور کیجئے کہ پیپ کی مٹی پلائی جائے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا۔ 3 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز بات چیت نہیں کرے گا، اور اس میں جو ہے وہ 3 لوگ کون ہیں؟ 3 لوگ کون ہیں؟ اس میں سے ایک تو ہے بوڑھا زانی، جس کی عمر جو ہے بڑھاپے کو پہنچ گئی اور وہ بھی زنا کر بیٹھا ہو۔ اس کے بعد ہے ظالم بادشاہ، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہیت دی ہو، جسے کسی مرتبہ فائز کیا ہو، اور وہ پھر اس بادشاہیت میں فائز ہونے کے بعد ظلم کرتا ہو۔ اور اس کے بعد ہے متکبر، یعنی ایسا شرخص بدماش شخص
جو اپنے آپ میں تکبر کرتا ہو. میں نے پہلے ہی کہا کہ وہ تکبر علم کا ہو سکتا ہے, عمل کا ہو سکتا ہے, مال کا ہو سکتا ہے, دولت کا ہو جائے, یا معاشرے میں اپنی شناخت, اپنی پہچان کا ہو. کسی قسم کی اگر اس کے اندر تکبر آ جائے, اللہ پاک ان 3 لوگوں سے کل بروز قیامت بات نہیں کرے گا. اولاً تو بوڑھا زانی, جس نے بڑھاپے کے عالم میں کسی سے زنا کر لیا ہو. ظالم بادشاہ, ایسا بادشاہ جو اپنے رعایا پر, اپنے خادموں پر, اپنے غلاموں پر ظلم کرتا ہو. اور سرکش متکبر, ایسا تکبر کرنے والا جو تکبر ایک بار کر لیا تو پھر توبہ بھی نہ کرتا ہو اور مانتا بھی نہ ہو, بالکل فرعون ہو. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے ضمن میں کہ اگر کسی کے اندر کوئی تکبر ہے بھی تو اس بات کو سننے کے بعد آپ اللہ کے بارگاہ میں صدق دل سے توبہ کر لیجیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے, آپ کے گناہوں کو معاف فرمانے کی قدرت رکھتا ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ متکبر کے حوالے سے کہ ایک متکبر نے ایسے شخص کو جو نیکی اور اچھی باتوں کا حکم دیتا تھا, ایک متکبر نے ایک ایسے شخص کو جو نیکی اور اچھی باتوں کا حکم دیتا تھا قتل کر دیا. اور دوسرا شخص کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ تم ان لوگوں کو قتل کرتے ہو جو تمہیں اچھی باتیں بتاتے ہیں, جو تمہیں نصیحت کرتے ہیں, نیک عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں. تب متکبر نے اسے بھی قتل کر دیا جس نے اس کی مخالفت کی, اور اسے بھی جس نے اسے نیکی کا حکم دیا, یعنی دونوں کو قتل کر دیا. تکبر ایک ایسی بری چیز ہے, اتنی بری چیز ہے کہ وہ کسی چیز اور کسی کی بات کو سننا پسند نہیں کرتا ہے, اور کسی کی بات کو وہ سن کر کے اپنے لیے اپنے ذہن و فکر میں بیٹھانا نہیں چاہتا ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے کہ انسان کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جب اسے اللہ سے ڈرنے کا کہا جائے تو یہ کہے کہ تم اپنا خیال کرو. اللہ اکبر. یعنی جب کسی کو نیکی کی دعوت دی جائے تو اس کو یہ سامنے سے کہے کہ تم خود کیوں نہیں کرتے. وہ کرتا ہے نہیں کرتا ہے وہ الگ بات ہے, اس کی پکڑ اپنی جگہ. لیکن اگر کوئی ہمیں آپ کو اچھی بات بتاتا ہے, سکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو, تو اس میں ہمیں اور آپ کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو اللہ کے جانب توجہ دلا رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب آپ کو رجوع کرنا چاہتا ہے. یہ نہ ہو کہ جب کوئی ہمیں اللہ کی دعوت دے, اللہ کی وحدانیت اور توحید کی دعوت دے, اللہ کے بارگاہ میں توبہ کرنے کی دعوت دے, تو ہم پلٹ کر کے کہیں کہ تم خود کیوں نہیں کر لیتے, بلکہ کہنا چاہیے, اس کا شکر گزار بننا چاہیے, اس کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اس نے آپ کو آپ کے رب سے جوڑنے کا کام کیا ہے. میں آپ کو بتاتا, اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے ایک مقام پہ کھانا کھاتے ہوئے فرمایا کہ تم بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہو, دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو تکبر میں آ کر کے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے کہ میں داہنے ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگا, اور برا لگنا تھا بھی, کیونکہ حضور نے جب اسے اچھی بات نصیحت کی اور اچھی بات سکھائی تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تکبر کا اظہار کیا اور کہا کہ میں دائیں ہاتھ سے کھا نہیں سکتا. کوئی غصے کی بنیاد پہ نہیں, بلکہ یوں ہی کہہ دیا کہ میں دائیں ہاتھ سے کھا نہیں سکتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو دائیں ہاتھ سے کھا بھی نہیں سکے گا. اتنا کہنا تھا. صحابہ فرماتے ہیں کہ پھر اس نے داہنے ہاتھ سے کھا بھی نہ سکا, اور اس مقام پہ جب تھا تو اس ہاتھ کو اٹھا بھی نہ سکا اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسی کی اصلاح فرمائی تو حضور سے تکبر کا اظہار کرتے ہوئے اس نے جو ہے یہ کہا کہ ہم دائیں ہاتھ سے کھا نہیں سکتے, اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کہ تم اب دائیں ہاتھ سے کھا بھی نہ سکو گے, اس بنیاد پر اس کے ہاتھ شل ہوگا. اس لیے اللہ رسول کے فرمان کے سامنے ہمیں کرنا نہیں چاہیے, اللہ رسول کے فرمان کے سامنے سرخم کرنا چاہیے, اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا چاہیے. روایت ہے کہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ نے عرض کہ یا رسول اللہ, میں ایسا آدمی ہوں کہ خوبصورت لباس اور صاف ستھرا رہنے کو پسند کرتا ہوں, کیا یہ تکبر ہے؟ یعنی لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا کپڑا پہن لیا اور بہت اچھی غذائیں کھا رہا ہے, اچھی گاڑیوں سے چل رہا ہے, یہ ساری چیزیں ہیں تکبر میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اچھا لباس پہننا, خوبصورت بن کر کے رہنا, صاف ستھرا پہننا, یہ جو تکبر نہیں ہے. آپ نے کہا نہیں, بلکہ تکبر حق سے چشم پوشی کرنا ہے اور لوگوں کو حقیق سمجھنا, یعنی حق بات کو تسلیم نہ کرنا, حق بات کو قبول نہ کرنا, اس سے
ایسے ہو جانا جیسے ہم اندھے ہیں، ان چیزوں کو ہم سمجھتے ہی نہیں، مثلا نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور یہ ساری چیزیں جو دین کی بنیاد ہے، ان چیزوں سے بھولے بیٹھے رہنا اور اس کو یوں نظر انداز کرنا جیسے کہ کوئی شے ہی نہیں ہے، یہ تکبر ہے، یہ گھمنڈ ہے۔ رب کے بارگاہ میں آپ گھمنڈ کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا لباس پہننا، خوبصورت بن کے رہنا، صاف ستھرا پہننا، یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر یہ ہے کہ حق سے چشم پوشی کرنا اور کسی کو حقیر سمجھنا، اور کسی کو حقیر سمجھنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کسی بندے کو حقیر سمجھ رہے ہیں، حالانکہ بندہ وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وہ غریب ہے، امیر ہے، لباس پٹے پرانے ہو، چاہے جس طرح سے بھی ہو، ایسے لوگوں کو اگر ہم حقیر سمجھ رہے ہیں پھر یہ تکبر ہے، ہم اپنے آپ کو بلند کر رہے ہیں، اور ایک اللہ کے بندے کو جو ہے ہم ذلیل اور حقیر سمجھ رہے ہیں، یہ تکبر ہے۔ ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرعون سے کہا کہ ایمان لا، تیرا ملک تیرے ہی پاس رہے گا، تو فرعون نے کہا کہ حمان سے مشورہ کر لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کتنا خوبصورت تبلیغ اور کتنا خوبصورت پیغام دیا کہ ایمان لے آؤ، تمہاری جو سلطنت ہے، تمہارا جو ملک ہے، تمہارے پاس ہی رہے گا۔ لیکن فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں، حمان سے مشورہ کر لیتا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ ایمان لے آؤ، تمہارا ملک تمہارے پاس رہے گا، سلطنت تمہارے پاس رہے گی، تو فرعون نے کہا حمان سے مشورہ کر لیتے ہیں۔ اور جب فرعون حمان کے پاس مشورہ کرنے گیا تو حمان نے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ اب تک تو رب رہا ہے، یعنی تمہاری لوگ عبادت کرتے رہے ہیں، تو خدا بن کر رہا ہے، کیا اب تو ایمان لا کر کے دوسرے کی بندگی کرے گا، دوسرے کی عبادت کرے گا؟ اس بات نے فرعون کو اور تکبر ملایا کہ ہاں پہلے تو میں خدا تھا، لوگ میری عبادت کرتے تھے، اگر میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آیا تو مجھے موسیٰ کے رب کی عبادت کرنی پڑے گی۔ تو فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، اور فرعون نے یہ مشورہ سنا تو تکبر کی وجہ سے اللہ کا بندہ بننے اور موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا۔ یعنی جب حمان کی بات سنا کہ تو اب تک رب رہا ہے، تمہاری لوگ بندگی کرتے رہے ہیں، اور یہ بات جب سنا تو اس نے تکبر کیا اور موسیٰ علیہ السلام کہ رب پہ ایمان نہ لایا اور موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے دیے ہوئے پیغام کو نہ ماننے کی بنیاد پہ اور حمان کے اس تکبر بھرے مشورے کو تسلیم کرنے کی بنیاد پہ، موسیٰ کے رب پہ ایمان نہ لانے کی بنیاد پہ اور موسیٰ کی پیروی نہ کرنے کی بنیاد پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے غرق کر دیا۔ معلوم یہ ہوا تکبر اتنی بری شے ہے کہ یہ سب سے پہلا کام جو ہے ابلیس نے کیا، جو تکبر کیا، رب نے اس کو جنت سے نکال کر کے جہنم میں پھینکا اور دھتکار دیا، شیطان رجیم قرار دیا، مارا پھر رہا ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جس کے جانب اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس سے کلام نہیں کرے گا، نظر عنایت نہیں فرمائے گا۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ آپ نے سنا کہ وہ جو ہے بادشاہ ہے، جو ظالم بادشاہ ہے، اور جو ہے متکبر ہے، سرکش متکبر ہے، اور بوڑھا زانی ہے۔ ان لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت بھی جو ہے کلام نہیں فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس نے تکبر و گھمنڈ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو توڑا، یعنی کہا حضور نے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، تو اس نے دائیں ہاتھ سے کھانے سے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ کھا بھی نہیں سکے گا۔ اسی مقام پہ اس کا داہنا ہاتھ جو ہے شل ہو گیا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب فرعون کو دعوت توحید دی تو اس نے کہا کہ ہم حمان سے مشورہ کر لیتے ہیں، اور جب حمان سے مشورہ کرنے لگا تو حمان نے کہا کہ اب تک تو رب بن کر کے تھا، اب تو جب کسی رب پہ ایمان لے آئے گا تو تمہیں بندگی کرنی پڑے گی اور کسی کی پیروی کرنی پڑے گی، حالانکہ ملک و سلطنت تمہارے پاس رہے گا۔ تو یہ تکبر بھرا جو ہے مشورہ مان لیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان نہ لانے کی بنیاد پہ، موسیٰ کی پیروی نہ کرنے کی بنیاد پہ اسے سمندر میں غرق کر کے مار دیا۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو تکبر سے محفوظ رکھے اور تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔